الحمد لله الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عرج بنا إلى السماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب گرائے عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے حساب شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں خوشیوں والا رجب شریف کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم بے نظیر و بے مثال معجزہ عطا فرمایا. یوں تو وہ رب جس نبی کو بھیجتا رہا ہر نبی کو دور کے حساب سے معجزات عطا فرماتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا بڑا جادوگروں کا دور تھا، تو اللہ نے اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا. لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے عصا، اس کو آپ پتھر پر مارتے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے جی. اور حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا سنگ تراشوں کا دور تھا. پتھر اور پہاڑیوں کے درمیان مطلب تراش کے اندر مکان بن جاتا تھا. اللہ نے اس کے مطابق صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. ایک پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی کو آپ نے اشارہ کیا، اونٹنی باہر نکل آئی، اس کے مطابق معجزہ عطا کیا. غرض کہ ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے
جیسی ضرورت سمجھی اس کے مطابق معجزہ عطا فرمایا، لیکن ماننا پڑے گا سب انبیاء کے معجزات برحق ہیں، لیکن سب کے سب فرشی ہیں، عرشی کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ سارے معجزات وہ فرشی ہیں۔ زمین پر پانی کے چشمے جاری ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، زمین سے ایک پہاڑ کے اندر سے صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ اونٹنی کو نکالا، سارے کے سارے معجزات فرشی تھے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو صرف فرش تک محدود نہیں رکھا، فرشی معجزات بھی عطا فرمائے اور عرشی معجزہ بھی عطا فرمایا۔ فرشی بھی بے مثال ہے، عرشی بھی بے مثال ہے۔ آج تک کسی نبی کو یہ معجزہ نہیں دیا کہ کوئی آنے والا کہے میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب آپ یہ کام کریں، سامنے درخت ہے اس کو اشارہ کریں، جڑیں سمیٹتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ لیکن سرکار کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا۔ دیہاتی آتا ہے کہتا ہے جی میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، نبی مان لوں گا، سچا رسول مان لوں گا، لیکن یہ سامنے جو درخت ہے نا اس کو اشارہ آپ کر دیں، یہ جڑیں سمیٹتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضور نے اشارہ کیا، آ گیا، کہنے لگا اب اشارہ کریں واپس چلے جائے اپنی جگہ پر تو میں جو ہے وہ آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور نے اشارہ کیا، واپس چلے گئے۔ یہ فرشی معجزات بھی بے مثل، لیکن عرشی معجزہ سبحان اللہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رب بلاتا کوہ طور پر، کوہ طور بھی تو زمین پر ہے نا، لا مکان تو نہیں ہے، سدرہ سے اوپر تو نہیں ہے، کوہ طور بھی زمین پر ہے۔ اللہ اپنے پیارے کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا، مطلب باتیں ہوتی، جی موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ مانگا رب عطا کرتا گیا۔ سارا قرآن میں موجود ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے بادل موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سائے کے لیے کر دیے، من و سلوہ مانگا وہ ہم نے دے دیا جی۔ لیکن ایک چیز موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، رب نے کہا میں دینے پر قادر ہوں لیکن موسیٰ تم سے برداشت نہیں ہوگا، وہ تمہیں نہیں دوں گا، وہ اپنے محبوب کو دوں گا۔ رب ارنی انظر الیک، مولا پردے میں جو باتیں کرتا ہے، آگے حجابات لگے ہوتے ہیں کوئی طور پر، ہم کلامی ہوتی ہے تیرے ساتھ، اگر یہ تو پردے آگے سے ہٹا دے، اب دیکھنے کو بھی تو جی چاہتا ہے نا، اتنا عرصہ پردے میں باتیں ہوتی رہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ بائی فیس بالمشافہ جو ہے باتیں ہوں، دیدار ہوں۔ فرمائے لن ترانی، موسیٰ میں دیدار کرانے پر قادر ہوں، تم دیدار کرنے پر قادر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تڑپ پیدا ہوئی، پھر نہ برداشت ہوئی، کہا مولا دیدار کرا دے، دیدار کرا دے۔ فرمایا موسیٰ چلو یہ تمہارے سامنے پہاڑی ہے نا، اس پر ایک نور کی تجلی بھیجتا ہوں، اگر وہ تم نے برداشت کر لی تو پھر آگے دیدار کا بھی سوچیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین ٹھیک ہے، اللہ نے نور کی ایک تجلی بھیجی، موسیٰ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام وہاں گر پڑے جی۔ تو پھر رب نے کہا کہ یہ دیدار در یتیم کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ بعض امام سیوطی نے بعض کتابوں میں لکھا، انیس الجلیس وغیرہ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی تمنا کی کہ مولا مجھے دیدار کرا دے، فرمایا یہ بتاؤ کہ یتیم کا مال کھانا، یتیم کا حق کھانا جائز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ فرمایا دیدار تو پھر در یتیم کا حق ہے، میرے محبوب کا حق ہے، پھر موسیٰ تمہیں کیسے دیدار کرا دوں؟ ہے جی، اللہ اکبر۔ تو سرکار کا جو معراج ہے، فلسفہ معراج ہے، یہ بہت عظیم معجزہ ہے، اور اس رب نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی عظمت ہم نے بلند کر دی ہے جی۔ بلند ذکر ایسی ہو سکتا ہے کہ باقی سب کے معجزات فرشی ہیں، سرکار کا معجزہ عرشی ہے، پھر باقی سارے نبیوں نے بھی اس رب کی ذات پر ایمان لایا، لیکن انہوں نے بن دیکھے ایمان لایا۔ تو ایسی ہستی کا ہونا بھی ضروری تھا کہ جو دیکھے اس رب کا ان آنکھوں سے دیدار کرے، تو وہ پھر ہستی سرکار کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی
بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا، میں نے رب کو اس کی شان کے مطابق دیکھا، یہ تو مطلب بندہ کہہ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے 100 دفعہ اپنے رب کا خواب میں دیدار کیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، خواب وہ نبی ہے، خواب وہ صحابی ہے، خواب وہ حواری ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا۔ یہ فقط حضور کی ذات اقدس ہے جی۔ اور معراج کا مقصد ذہن میں رکھیں، جنت کی سیر نہیں، معراج کا مقصد جنت کی سیر نہیں، معراج کا مقصد دیدار الہی ہے، اس رب کا دیدار ہے۔ کیونکہ جنت کی سیر تو حضور یہاں زمین پر کھڑے کھڑے جنت کی سیر کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم اٹھائیں، حدیث کی بخاری کے بعد مرتبہ پانے والی کتاب صحیح مسلم ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سرکار نے اوپر دست نبوت کو اوپر اٹھایا، پھر اس کے بعد پھر نیچے کر لیا، صحابہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے جب حضور نے سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم یہ کیا؟ سرکار نے فرمایا میں رب کی عبادت کر رہا تھا، کرتے کرتے میں جنت میں پہنچ گیا جی، جنت میں پہنچ کر میں نے جنت کے خوشوں کو ہاتھ لگایا، پھر میں نے نیچے کر لیا جی۔ ان کا تو رب کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے، یہاں کھڑے کھڑے وہ جنت کی سیر کر سکتے ہیں۔ معراج کا مقصد جنت کی سیر نہیں، معراج کا مقصد دیدار الہی ہے۔ میرے محبوب قیامت سے پہلے ان آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار کر لو، کیونکہ کل قیامت کے سارے معاملات میں نے آپ کے حوالے کرنے ہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ تم دیکھ لو تاکہ کل تمہارے لیے آسانی ہو جائے جی۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں یکدم 5 نہیں ہوئی، پہلے 50 تھی نا۔ ذرا غور کرنا، معراج کے واقعے سے، فلسفہ معراج سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، ذرا غور کریں۔ نمازیں 5 ہیں اب، لیکن حضور کے دامن کرم کی برکت ہے ہم 5 پڑھتے ہیں، رب ثواب 50 کا ہی عطا کرتا ہے جی۔ ہم 45 پڑھتے نہیں، پڑھتے ہم 5 ہیں جی، وہ بھی ذہ مقدر، لیکن وہ ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے جی۔ تو اس نے جب معراج کرائی تو یکدم بھی وہ کر سکتا تھا کہ 5 نمازیں محبوب آپ لے جائیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن نہیں، یکدم نہیں ہوا۔ پہلے سرکار رب کی بارگاہ میں جب گئے جی، وہاں گئے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکا، جہاں نوری طاقتیں بھی فیل ہو گئی۔ جبریل امین تو نوری طاقت ہے نا، بلکہ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن سدرہ پہ جب پہنچے تو پھر کہا لو تجاوزت الانملۃ لاحرقت، اگر میں آگے ایک چمٹی کے برابر یا ایک پورے کے برابر میں اگر آگے ذرا جاتا ہوں نا سدرہ سے تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، آگے جانا کن کا کام ہے؟ یا رسول اللہ آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ جبریل امین کی طاقتیں فیل ہو گئی، حالانکہ نوری مخلوق ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں جی۔ سرکار نے فرمایا جبریل تم آگے نہیں جا سکتے، میں تو جاؤں گا، رب نے انتظامات کر دیے ہیں، جاؤں گا۔ جبریل یہ بتاؤ کوئی رب سے حاجت اور کام ہے جی؟ کوئی رب سے؟ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ حل لک من حاجت یا جبریل للہ، اللہ سے کوئی کام ہے؟ اب یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ کیوں کہا جبریل امین کو، کوئی رب سے کام ہے بتاؤ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور نمرود میں نا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب ہے کہ آگ میں ڈالا گیا تھا، اس وقت جبریل امین نے کہا تھا کہ ابراہیم میری ضرورت ہے، کہا جبریل تمہاری ضرورت نہیں ہے، فقط رب کی ضرورت ہے۔ آج اللہ جبریل امین پر حضور کا مقام واضح کر رہا ہے، اور سرکار بتا رہے ہیں تم نے میرے جد امجد کو کہا تھا نا کہ میری کوئی ضرورت ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہاری ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر جبریل امین نے ضرورت کیا بتائی، یہ بھی بڑی ایمان افروز بات ہے۔ جبریل امین جو ہے وہ آتے رہے،
ہر نبی کی خدمت میں رب کا پیغام لے کر آتے رہے، جتنے بھی انبیاء گزرے جبریل امین رب کا پیغام اور وحی لے کر سارے نبیوں کے پاس آتے رہے۔ بلکہ علامہ یوسف نبہانی نے شواہد الحق کے اندر لکھ دیا کہ انما خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل امین کو جو پیدا کیا ہے نا وہ اصل میں حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو جبریل امین کو سرکار نے فرمایا کوئی حاجت کوئی کام ہے؟ کہا جی ہے یا رسول اللہ ایک کام ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا بتائیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے نا پل صراط سے آپ کی امت گزرے، میں اپنے نورانی پر نیچے بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا حضور جبریل کے محتاج نہیں، جبریل حضور کے محتاج ہیں، اور جبریل امین کو مقام نبوت پتہ ہے کہ حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ جہاں میری طاقتیں فیل ہو رہی ہیں وہاں حضور پرواز کر رہے ہیں، اور پھر اس رب نے یکدم نہیں 5 کی 9 چکروں کے بعد پھر 5 نمازیں ہوئی۔ ذرا غور کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رب اگر چاہتا تو پہلی جب ملاقات ہوئی لامکاں پہ تو بس وہ رب فرما دیتا محبوب میں آپ کو 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ لیکن اس رب نے یہ نہیں کیا، اس رب نے ایک مرتبہ حضور گئے، رب نے 5 کی تخفیف کی، 45 رہ گئی۔ پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام پھر ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، وہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ جبریل امین کا تجزیہ مطلب یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک تھا۔ آج دیکھیں کہ آج یہ امت 5 پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے، 5 بھی کوئی 100 میں سے 5 ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، جی 5 بھی نہیں۔ تو یا رسول اللہ میں آزما چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ معراج نے، میں نے آپ کو کہا نا معراج نے بہت سارے مسائل کو حل کیا ہے، کچھ لوگ جو ہے وسیلے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ سب کچھ رب سے ہی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں بھیج کر وسیلہ پیدا کر دیا کہ میں رب چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں بیچ میں وسیلہ بنا کر بتاتا ہوں کہ کتنا عرصہ دنیا سے گئے کسی کو ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں بلوا سکتا ہوں۔ اور پھر اگر یہ کہو کہ ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوئی، تو ایک مرتبہ سے اگر 5 ہوتی تو مقصد معراج پورے طریقے سے پورا نہ ہوتا۔ مقصد معراج تو دیدار الہی تھا، 1 دفعہ دیدار، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 9 دفعہ حضور نے دیدار کیا تو 50 سے 5 ہوئی، مقصد معراج پورا ہو گیا۔ محبوب آپ آتے رہیں گے، دیدار ہوتا رہے گا۔ دیکھیں نا ایک قرآن مجید سے مثال عرض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب ہاتھ میں بندے نے لاٹھی پکڑی ہو، ہر ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے جی کہ لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ اب یہ تو مطلب ہے کہ ایک مشاہدہ والی چیز ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا یا ساج، لاٹھی ہے جی۔ اب رب کو کوئی نہیں پتہ کہ کیا ہے، پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے، لیکن رب کچھ اور چاہتا ہے۔ آج ہم کلامی کا موسیٰ علیہ السلام کو شرف مل رہا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے زیادہ باتیں کرے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں توکّا علیہا وحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ جو لاٹھی ہے نا اس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے درختوں سے پتے اتارتا ہوں، اور بھی اس کے لیے میرے کئی مقصد ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، لاٹھی کو باہر کرتا ہوں تو اللہ روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بات کو لمبا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج رب کی ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، بات کو لمبا کر لوں۔ ذرا غور کریں، جن کو پردوں کے پیچھے رب کی ہم کلامی کا شرف ملا انہوں نے باتیں لمبی کر دیں کہ زیادہ رب سے کلام کر لیں، تو جن کو بائی فیس دیدار ہو رہا ہے، بالمشافہ دیدار ہو رہا ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی سارے نبیوں کے سردار، ان کے بعد کوئی نبی بھی نہ آئے، تو پھر بار 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 آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس دیدار کا مقصد جو ہے پورا ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ
ایک وجود ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی معراج نے یہ عقیدہ بھی حل کر دیا ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ رب جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، حضور نے معراج کے بخاری میں واضح آتا ہے، حضور نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، فرمایا معراج کے موقع پر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا نا، دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، موسیٰ علیہ السلام مطلب کسیب احمر بخاری میں الفاظ ہیں، وہ ایک ٹیلا تھا سرخ تھا، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم قبروں سے گزر جائیں، ہمیں کیا پتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن سرکار کی نگاہ نبوت مشاہدہ کرتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نے دیکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں نماز پڑھ رہے تھے، اب جب مسجد اقصیٰ میں حضور نے امامت فرمائی، جی موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہنچ گئے، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، جی سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی موسیٰ علیہ السلام، بلکہ جو پیغمبر جہاں جہاں تھے رب نے ان کو مسجد اقصیٰ میں حضور کی اقتداء میں پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں چوتھے آسمان پر، حضرت خضر علیہ السلام جن کو ہم کہتے ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ یہ تین پیغمبروں کا تو اٹل ہے کہ وہ زندہ ہیں، جی اللہ جب چاہتا ہے کسی پر مہربان ہوتا ہے تو خضر علیہ السلام کا دیدار عطا کر دیتا ہے، خضر علیہ السلام وہاں جاتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے خضر علیہ السلام جدھر بیٹھ جائیں نا، نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ اٹھیں گے تو اللہ ادھر سبزہ ہی سبزہ پیدا کر دے، اس لیے جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے مزاروں ان کے محلوں علاقوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کی عبادت کرتے ہیں، جب رب کے وہ پیارے ہو جاتے ہیں پھر اللہ خضر علیہ السلام کو بھیجتا ہے جاؤ، پھر اس کا خضر علیہ السلام کا وہ دیدار کرتے ہیں۔ جب وہ خضر علیہ السلام وہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اللہ پھر سبزہ ہی سبزہ کر دیتا ہے، اس لیے وہاں بڑی بہاریں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، لہٰذا وہ حضور کے صحابی ہو گئے، حضور کا دیدار بھی کیا، حضور کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی، اور حضور کے قدم نبوت کی برکت دیکھیں۔ وہاں تو پہلے بھی انبیاء نمازیں پڑھتے رہے، قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرح معراج کرائی تاکہ اس کے ارد گرد جو نشانیاں ہیں ہم وہ دکھائیں۔ ارد گرد نشانیاں مسجد کے اندر ہوتی ہیں کہ باہر؟ جی اللہ کی جو رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں کہ باہر ہوتی ہیں؟ اندر ہوتی ہیں نا۔ رب فرماتا ہے ہم نے معراج اس لیے کرائی تاکہ میرے محبوب جو ہے وہ ان کو ہم دکھائیں اپنی نشانیاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد۔ اب علماء نے بات کی کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کے مزارات ہیں، وہ رب کی قدرت کی نشانی ہیں، ارد گرد وہ انبیاء کے مزارات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی تو وہاں آتے رہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں، لیکن کسی نبی کی طرف وحی نہیں آئی کہ آپ کا امتی یہاں نماز ایک پڑھے گا اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50,000 نمازوں کا، نہیں۔ لیکن حضور کے قدم نبوت جب سے وہاں لگے، حضور نے امامت فرمائی، اس کے بعد رب نے اپنا نظام بدل دیا، فرمایا آج کے بعد مسجد اقصیٰ میں جو ایک نماز پڑھے گا میری طرف سے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا غور کریں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی موجود، پھر موقع وہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں موجود، اور پھر وہ موقع آیا کہ چھٹے آسمان پر حضور سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں بھی موجود۔ معلوم ہوا کہ رب جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ایک وجود کو جدھر اس کا جی چاہے وہاں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے معراج کا جب آغاز اس نے کیا نا تو سبحان کے لفظ سے کیا۔ جب بھی حضور کا ذکر آیا، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، رب نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، پہلے اپنا ذکر کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، پہلے اپنا ذکر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پہلے ذکر اپنا، پھر ذکر محبوب کی عظمتوں اور صفات کا،
ایسا کیوں؟ تاکہ قیامت تک جو میرے محبوب کی عظمتوں اور اوصاف حمیدہ کا منکر ہو اسے پتہ چل جائے کہ یہ اوصاف وہ رب خود دے رہا ہے، اس کی عطا پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ معراج اس نے کرائی تو پہلے سبحان اپنا ذکر کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، پہلے اپنا ذکر کیا تاکہ معراج پر اعتراض کرنے والا معترض پہلے سوچ لے کہ یہ اعتراض کس پر ہے۔ یہ اعتراض حضور پر نہیں ہے کہ مطلب 18,000 سال کی مسافت چند لمحوں میں طے کر کے آ گئے، یہ حضور پر اعتراضات نہیں ہیں۔ جو بھی اعتراضات وہ کرے گا وہ رب نے پہلے اپنا ذکر کر دیا کہ یہ دیکھ لینا اعتراض کرنے سے پہلے یہ سب کچھ میں خود کرا رہا ہوں، یہ کرایا جا رہا ہے، میں خود کرا رہا ہوں، محبوب کو میں خود بلا رہا ہوں، میں خود معراج کرا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی حضور پر اعتراض کرے گا تو رب پر اعتراض آئے گا۔ اگر کوئی کہے جی حضور کو علم غیب نہیں تھا کہ میری امت جو ہے وہ 50 پڑھ سکے گی کہ نہیں، حضور 50 لے کے چل پڑے، ہم کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مقصد معراج دیدار تھا، دیدار الہی، وہ بار بار آنے جانے سے ہو سکتی۔ دوسری بات یہ، اگر تم کہو کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا تو تم یہ بتاؤ جو 50 دے کے بھیج رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ جو 50 نمازیں حضور کو دے کر معراج کے موقع پر بھیج رہا ہے، کیا رب کو بھی نہیں پتا کہ میرے محبوب کے امتی 50 پڑھ سکیں گے یا نہیں؟ رب نے 50 کیوں دی؟ جی معلوم ہوا رب نے 50 اس لیے دی تھی 5 کی تخفیف ہوگی، محبوب بار بار آئیں گے، بار بار دیدار ہوگا تو مقصد معراج جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام رب کی جب جاتے ہیں کوہ طور پر، وہ رب بلاتا ہے، پہلے فرماتا ہے ایسے نہیں آنا موسیٰ، تیاری کر کے آنی ہے۔ یا رب العالمین کیا تیاری کروں؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ سورہ بقرہ کہتی ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 40 دن اور راتیں عبادت کر کے آنی ہے، مجھ سے کلام کرنی ہے، دیدار کی بات نہیں ہے، دیدار تو کلام سے بھی افضل ہے نا، صرف مجھ سے کلام کرنا ہے تو 40 دن رات عبادتیں کرنی ہیں، مطلب قیام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد مجھ سے ہم کلام ہونا ہے۔ لیکن اپنے محبوب کی جب باری آئی نظام بدل دیا، اب یہ نہیں کہ محبوب رات قیام کرنا ہے، دن مطلب روزے رکھنے ہیں، نہیں، محبوب آپ نماز عشاء کی اس کے بعد آپ آرام کریں، اب میں خود فرشتوں کو بھیج دوں گا، براق کو بھیج دوں گا، آپ کی تلیوں کو مل کر وہ کہیں گے کہ آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کو معراج کرائی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا، حضور رو پڑے کہ مجھے تو اتنا بلند مقام رتبہ ملے گا، میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ پھر جبریل امین واپس گئے، رب نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آج آپ کو یہ رتبے مل رہے ہیں، کل جب قیامت آئے گی آپ کے امتیوں کے قبر کے پاس سواریاں بھیج دی جائیں گی۔ جی اللہ کریم ہمیں معراج شریف کی جو حقائق ہیں وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ معراج المومنین، جو معراج کی باتیں تو سنے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اسے سوچنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں میری معراج وہ لامکان تک جانا تھا، میری امت کی معراج یہ ہے کہ نماز کا ناغہ نہ کریں، 5 ٹائم نماز کے پابند رہیں۔ جی الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا اقامہ الدین ومن ہدمہا ہدمہ الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنی دینداری کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو نہ پڑھا گویا اس نے ستون کو گرا دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقائق معراج پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔